ماشاءاللہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس ابھی جنریشن میں جتنی ساری ٹیکنالوجی موجود ہے ماشاءاللہ مسلمانوں کے لیے دعوتی کام کے لیے، اگر ہم سوچیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ یا پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کے ٹائم پہ ٹیکنالوجی ایسی موجود نہیں تھی، ہمارے پاس موبائل فون نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، ٹی وی چینلز نہیں تھے ماشاءاللہ، پھر بھی انہوں نے اس زمانے میں کئی سارے کنٹریز پر اسلام کی دعوت پہنچائی تھی ماشاءاللہ۔ اب ہمارے پاس اتنی ساری ٹیکنالوجی موجود ہے ماشاءاللہ، اگر یہ ٹیکنالوجی ماشاءاللہ اس ٹائم پر اگر نبی کو ملتی، صحابہ کو اگر ملتی، تو پوری دنیا پر ماشاءاللہ سے اسلام کو غالب کرتے ماشاءاللہ۔ اسلام پر میں نے ریسرچ کی ہے الحمدللہ، اس کے بعد جوڈائزم ہے، بدھزم ہے، ہندوازم ہے، کرسچینٹی ہے، سکھزم ہے، پارسیزم ہے، زورواسٹرنزم ہے، ایتھیزم ہے، سائنٹولوجی ہے ماشاءاللہ۔ ان سارے ریلیجنز پر، ان سارے مذہب پر میں نے کانسیپٹ آف گاڈ پر ماشاءاللہ سے ریسرچ کی ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے یہ سارے مذاہب میں ماشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر کتاب میں موجود ہے ماشاءاللہ۔ اگر آپ پڑھیں گے سانگس آف سولومن، بائبل میں بتا رہا ہوں میں، بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے الحمدللہ۔ جب تک ہم یہ کمپیریٹیو ریلیجن نہیں کریں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اگر آپ پڑھیں گے سانگس آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں ایک ہیبرو کوٹیشن ہے۔ ہیبرو کوٹیشن کیا ہے وہ؟ ہکو لکلی محمدم زہدودی و زہراہی و بینا جیروسلم۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہاں پر محمدم کر موجود ہے الحمدللہ۔ نبی کا نام محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر آئی ایم لگا کر ایڈ کیا ہوا ہے۔ اسے ہیبرو میں عزت دے کر نام لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اگر آپ پڑھیں گے بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 1 میں خدا کا نام وہ لوگ کہتے ہیں الوہم، خدا کا نام تو الوہ ہے تو وہ کہتے ہیں الوہم، آئی ایم عزت دینے کو کہتے ہیں۔ تو بائبل میں نبی کا نام عزت سے موجود ہے محمدن کر الحمدللہ۔ اس کے بعد ہندو مت کی اگر آپ کتابیں پڑھیں گے، ہندو مت میں بھویش پران کر کے ان کی کتاب ہے، بھویش مطلب فیوچر آگے کے بارے میں بتانے کے لیے۔ بھویش پران میں بھویش پران پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا نمبر 5 to 8 میں اگر آپ یہ شلوک پڑھیں گے تو اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا نام ہندو مت کی کتابوں میں وہاں پر بھی موجود ہے ماشاءاللہ سے الحمدللہ۔ یہ جو ساری ریسرچ آپ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کتابوں میں جو موجود ہے، تو وحدانیت جو وننس آف اللہ، وننس آف دا کریٹر، تو اس تعلق سے بھی سارے ڈیفرنٹ ریلیجنز میں کیا کانسیپٹ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ تم لوگوں کو ایک ثانیت بتائیے، ایک ثانیت، لوگوں کو ایک ثانیت بتائیے، ہم میں اور تمہار میں جو ایک ثانیت ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ ایک ثانیت ہندو مت میں، عیسائیت میں، اسلام میں، بدھ مت میں ایک ثانیت کیا ہے؟ سب سے پہلی ایک ثانیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ نعبد الا اللہ، پہلی ایک ثانیت تم میں اور ہمارے میں یہی دیکھنا چاہیے کہ تمہارے میں اور ہم میں، اسلام میں اور دوسرے مذاہب میں خدا کا کیا تصور ہے الحمدللہ۔ اگر آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے اور ہر نبی نے اللہ کے بارے میں ایک ہی اللہ ہے اس طریقے سے بتایا۔ اگر آپ دیکھیں گے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ماشاءاللہ ہر نبی نے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے بک آف ڈیوٹرونومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں شما اسرائیلو ادنا الہینو ادنا احد، کہ مطلب اے قوم، بنی اسرائیل کی قوم، ہمارا اور تمہارا خدا صرف ایک ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے نیو ٹیسٹمنٹ آف دا بائبل، اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی وہی تعلیمات اپنے صحابہ کو بھی دی ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں جو موسیٰ علیہ السلام نے ہیبرو میں جو بات کہی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی تعلیمات اپنے صحابہ کو دی ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا شما اسرائیلو ادنا الہینو ادنا احد، اے بنی اسرائیل کی قوم، تمہارا اور میرا خدا صرف ایک خدا ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہندو مت میں اگر آپ دیکھیں گے تو جیسا کہ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ویسے ہی ہندو مت میں بھی ایک کلمہ ہے، اگر وہ کلمہ اگر آپ پڑھیں گے ہندو مت کا تو آپ جب جا کر ایک ہندو بن سکتے ہیں۔ وہ کلمہ اگر آپ پڑھتے ہیں
وہ کلمے میں بھی اللہ کی ایک خدا ہونے کی وحدانیت کے بارے میں بتایا گیا ہے. ہندوازم کا جو برہما سوترا ہے وہ ہے ایکم برہم دوتیو ناستے نہ ناستے کنچن، جس کا معنی ہے بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں. تو یہ جو تعلیمات ہے ہندوازم میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ خدا کا تصور صرف ایک ہے. ہندو مت میں بھی اللہ کے ایک ہی ہونے کے بارے میں بتایا گیا. اگر آپ پڑھیں گے یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 2 میں آتا ہے ناتسیا پرتیما آستی، جس کا معنی ہے اس خدا کی، وہ خدا کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، کوئی مورتی نہیں ہے، کوئی پکچر نہیں ہے، کوئی پورٹریٹ نہیں ہے. اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس خدا کی، اس بھگوان کی کوئی مورتی نہیں بنائی جا سکتی. یہ اس طریقے سے تعلیمات ہندو مت کی کتابوں میں دیے گئے. اسی طریقے سے اگر آپ سکھ مت کی کتابیں پڑھتے ہیں، جو ان کا گرنتھ گرو گرنتھ صاحب ہے، اس کا پہلا جو ورس ہے اس کو جاپو جی منترا کہتے ہیں. تو اس جاپو جی منترا میں بھی اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، خدا کی وحدانیت کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے ماشاءاللہ سے. تو اگر آپ پڑھیں گے سارے مذہب میں اللہ کے ایک ہونے کے، خدا کے ایک ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے. مگر اب جو ماننے والے ہیں، اس مذہب کو ماننے والے ہیں، یہ لوگ اپنی مذہبی کتابوں سے دور ہے. یہ لوگ جیسا مذہبی کتابوں سے دور ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے بارے میں، خدا کے بارے میں، گاڈ کے بارے میں ان کے مذہبی کتابوں میں کیا موجود ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے، بائبل میں موجود ہے، ہندو مت کی کتابوں میں موجود ہے، یہودیت کی کتابوں میں موجود ہے. یہ جو لوگ ہیں، یہ مذہب کے ماننے والے، یہ اپنی مذہبی کتابوں سے دور ہے. جیسے یہ مذہبی کتابوں کو پڑھنے لگیں گے، ان کو برحق یہ معلوم ہوگا کہ اللہ صرف ایک ہے اور اس کے آخری نبی یا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ بتائیں کہ ابھی تک جو ہے آپ کتنے جو ہے اسلامک لیکچرز دے چکے ہیں اور کہاں کہاں آپ دیے ہیں؟ ہاں، میں نے تقریباً 200 سے زیادہ لیکچرز دیے ہیں. بیسیکلی مینلی میں انگریزی میں بیان کرتا ہوں ماشاءاللہ. میرے انگریزی میں کئی سارے بیان ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اسکولس میں، کالجز میں، ڈفرینٹ اسلامک آرگنائزیشنس ان حیدرآباد. اور مرزا پور میں نے ایک لیکچر دیا تھا، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ عنوان پر ماشاءاللہ. اس کے بعد میں نے حال ہی میں ٹانڈور میں ایک جمعے کا خطبہ بھی دیا ہے ماشاءاللہ. جمعے کے خطبے بھی ماشاءاللہ ارینج ہوتے ہیں ماشاءاللہ میرے. تو اسی طریقے سے میں نے انگلش اور اردو میں ہندوازم، اسلام، کرسچینٹی، جتنے بھی مذاہب ہیں ماشاءاللہ، میجر ریلیجنس آف دا ورلڈ، اور جتنے بھی چھوٹے ریلیجنس ہیں ماشاءاللہ، اس پہ میں تقاریر کرتا ہوں ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ جو یہ سبجیکٹ آپ بتا رہے ہیں کہ اس قرآن دا گاڈس ورڈ، رائٹ؟ تو آپ جو ہے تعلق سے یہ لیکچر جو ہے بریف ہمارے ناظرین کو جو ہے آپ سنائیں. قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے ماشاءاللہ. قرآن مجید ایک عربی الفاظ ہے جو دو بنیادی الفاظ سے نکلتا ہے، خراتن اور خرین. خراتن کا معنی ہے جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہو، اور خرین کا معنی ہے جو جس کتاب میں، وہ کتاب میں ہر طرح کا علم موجود ہو ماشاءاللہ. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 5 نام قرآن مجید میں بیان کی ہے. پہلا القرآن، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں. الفرقان، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں. التنزیل، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 1 میں. الکتاب، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 میں. الحجر، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں. یہ قرآن مجید کے 5 نام موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں اللہ کے نبی پر نازل کیا جبرائیل امین کے ذریعے ماشاءاللہ. قرآن مجید وہ کتاب ہے، اگر آپ دیکھیں گے، غور فرمائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نازل ہوئی تھی ماشاءاللہ، جو سارے عالموں کا رب ہے. اس کے بعد جبرائیل امین سے کے ذریعے وہ نازل کی گئی تھی، جو سارے ملائکہ کے ہیڈ ہے، ماسٹر ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نازل کی گئی تھی جو امام الانبیاء ہے، جو انبیاء کے امام ہے ماشاءاللہ سے. تو اب جب یہ ہم قرآن مجید کا تعارف غیر مسلمانوں میں دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری کتاب پر کیوں ایمان لائیں، ہم آپ کی کتاب پر کیوں بھروسہ کریں کہ وہ اللہ کا کلام ہے. ہمارے پاس بائبل موجود ہے، ویداز موجود ہے، ہمارے پاس کئی سارے گرنتھ ہیں، کئی ساری کتابیں موجود ہیں. تو اب ایز اے دائی
دائی ہونے کی حیثیت سے آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس غیر مسلمان کو آپ اللہ کے کلام کے بارے میں بتائیں اور کہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. کیسے بتائیں گے آپ اسے بتائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ ہم نے اس آسمان اور زمین کو ایک طریقے سے اس کو بنایا تھا, بعد میں ہم نے اس میں پھوٹ ڈالی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بگ بینگ تھیوری کے بارے میں بتاتے ہیں ماشاءاللہ. اب آپ سوچئے کہ 1400 سال پہلے کیا نبی نے آسمان پر دیکھا؟ کیا نبی کو ایسا معلوم ہو سکتا تھا کہ بگ بینگ تھیوری کے بارے میں؟ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 157 میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی نبی ہے, وہ نبی جس کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا تھا. تو آپ سوچئے کہ 1425 سال سے زیادہ پہلے قرآن مجید میں بگ بینگ تھیوری کے بارے میں کیسے پتا ہوگا؟ اگر آپ پڑھیں گے سورہ نازیات سورہ نمبر 79 کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کا, اس گلوب کا, ارتھ کا نقشہ بتایا, شیپ بتایا ہے, اور وہاں پر عربک ورڈ یوز ہوا ہے دہاہا, اور دہاہا بالکل وہ ریفر کرتا ہے آسٹرچ جو ایک برڈ ہے اس کے انڈے کو ریفر کرتا ہے. اگر ہم یہ دھرتی ارتھ کا شیپ اور آسٹرچ کے انڈے کا اگر شیپ اگر ہم دیکھیں گے تو بالکل ہو ہے ماشاءاللہ. تو اس طریقے سے کئی سارے سائنٹیفک فیکٹس قرآن مجید میں موجود ہے. قرآن مجید میں 6666 آیتیں موجود ہے عربک میں ماشاءاللہ. اس میں سے 1000 سے زیادہ آیتیں ماشاءاللہ سائنٹیفک فیکٹ سے تعلق رکھتی ہے. تو اسی طریقے سے کئی سائنٹیفک فیکٹس آپ غیر مسلمانوں کو بتا سکتے ہیں اور انہیں سمجھا سکتے ہیں کہ قرآن مجید صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. دعویٰ کا کام کرنے کے لیے کیا کوالیفیکیشن چاہیے؟ ایک جو ہے اگر ہمارے نوجوان جو ہے جو ماشاءاللہ کافی ٹیلنٹڈ ہے اور کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا کرنا ضروری ہے دعویٰ کا کام کرنے سے پہلے؟ ماشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں کہ دعوتی کام ایک ایسا کام ہے جو دنیا کا سب سے آسان کام ہے ماشاءاللہ سے. اگر آپ دنیاوی تعلیم دیکھیں گے تو دنیاوی تعلیم کے لیے ہمیں جاب کرنے کے لیے پروفیشن میں آنے کے لیے کئی سارے یونیورسٹی سے گزرنا پڑتا ہے, کئی سارے پریکٹس سے گزرنا پڑتا ہے, انٹرنس ایگزامز دینا پڑتا ہے, کئی سارے ایگزامز لکھنا پڑتا ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد ہم کو جاب ملنے سے پہلے پھر ہم کو پریکٹس ہونی چاہیے, ایکسپیرینس کے لیے پریکٹس ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کو پروفیشن ملتا ہے, اس کے بعد آپ کو سیلری ملتی ہے. الحمدللہ دعوتی کام اتنا آسان ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ صحیح البخاری جلد نمبر 6 حدیث نمبر 6667 میں 667 میں فرمایا بلغ عنی ولو آیا. اس کا معنی ہے اگر تمہیں ایک بھی بات اگر معلوم ہو تو دوسروں تک پہنچا دو. ایک مسلمان کو 3 باتیں معلوم ہونا تو لازم ہے. وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا رب ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. یہ 3 باتیں ایک مسلمان کو تو معلوم ہوئی الحمدللہ رہتی ہے. اگر یہ کام ہم کرنا شروع کر دیں گے, ایک ایز اے مسلم ہم یہ کام شروع کریں, اگر ہم غیر مسلمان کو پکڑ کر کہیں کہ اللہ ایک ہے, رائٹ, تو اب آپ بن گئے ہیں دائی. جیسا ہی آپ دعوتی کام شروع کریں, ایک غیر مسلمان کو بتائیں کہ اللہ ایک ہے, تو اللہ کی نظر میں آپ دائی بن گئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 33 میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, اچھے سے اچھا عمل کرے اور کہے کہ یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو اس آیت کی نظر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سب سے بہتر شخص وہی ہے جو دعوتی کام کرتا ہے, جس کا پروفیشن دائی ہے ماشاءاللہ. آپ ایک بات دوسروں کو بتائیں گے تو آپ دائی بن گئے, اور جیسے ہی آپ دائی بن گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں آپ سب سے بہترین شخص بن گئے ماشاءاللہ. اگر آپ سوچئے پرائم منسٹر یا چیف منسٹر یا ہمارے ایریا کے جو ایم ایل اے ہوتے ہیں وہ کہہ دیں کہ فلاں شخص جو ہے میری نظر میں سب سے بہتر ہے, تو آپ اپنے آپ میں ایک جستجو آتی کہ بھائی ایک ایم ایل اے نے, میرے ایریا کے ایم ایل اے نے مجھے کہا کہ میں سب سے بہتر ہوں. سوچئے کہ سارے کائنات کا جو رب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایک بات بھی شروع کر دو تو آپ اللہ کی نظر میں سب سے بہتر ہے. جیسا ہی پھر آپ یہ فیلڈ میں بڑھتے ہیں ماشاءاللہ, ایک بات بتاتے ہیں, 2 بات بتاتے ہیں, 3 بات بتاتے ہیں, اب آپ کو غیر مسلمانوں سے اب سوالات آنا شروع ہوتے ہیں
کہ بھائی یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اب جب ہم یہ ان کو ایکسپلین کرتے ہیں، اب آپ کو کام بنتا ہے کہ آپ جا کر پھر ہوم ورک کریں. آپ یہی نہیں کہہ سکتے اللہ ایک ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی. اگر آپ یہ بولتے گئے تو سامنے والا پوچھے گا کہ پروف چاہیے بھائی، میں کیسے مانوں؟ اللہ ایک ہے، یہ آپ کی قرآن میں ہے، میری کتاب میں کہاں ہے؟ اب آپ کو پھر ہوم ورک کرنا پڑے گا. گھر جا کر آپ ہوم ورک کریں گے اور پھر آ کر دعوتی کام کریں گے ماشاءاللہ. تو دعوت کے لیے کوئی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈگری حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ. آپ ایک بھی بات اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ دوسروں تک پہنچا دیں ماشاءاللہ.